امی کہہ دیتی ہے نا تو مجھے اس وقت یقین یعنی ہو کہ جاتا ہے، تیقن ہو جاتا ہے کہ ہن کوئی چیز نہیں. یعنی کہ میں ڈوبتا ہوں سمندر اچھال دیتا ہے. حقیقت بات ہے. ہم سب کے ساتھ میرے خیال سے یہ چیز ہوئی ہے، جب گھر میں کوئی مہمان آتے تھے وہ پیسے پکڑاتے تھے. ابھی مہمان نکلتے ہیں، لو بیٹا ادھر دے دو، ہم نے نہیں دیا. میں کہتا امی کم از کم میرا 4-5 لاکھ آپ کی طرف. آپ کے پیرنٹس یہ بڑے نایاب لوگ ہیں آپ کے پاس، اور ہم جب تک یہ زندہ ہوتے ہیں نا تو کبھی یہ خیال بھی نہیں آتا. دوستوں کے سنتے تھے نا اس کے والد صاحب فوت ہو گئے، اس کی والدہ، تو لگتا تھا یار انہی کے ہی والدین نے جانا ہے، ہمارے والدین نے اسی طرح ہی رہنا ہے، ان کو تو کچھ ہونا ہی نہیں ہے. وہ جب اچانک سے خود پہ ہوتا ہے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ یار یہ تو کبھی سوچا ہی نہیں تھا. تو ماں کے حوالے سے تو ڈاکٹر صاحبہ میرا یہ خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کی ماؤں کو سلامت رکھے. آمین. لیکن یہ ایک چیز تو اٹل ہے، جو ماں باپ کا فرما بردار ہوگا نا، کسی بھی کامیاب شخص کے پیچھے دیکھ لیں یا کسی بھی جو شخص جس کے ساتھ بہت زیادہ جو اس کے اوپر کوئی آزمائشیں ہیں، کہیں نہ کہیں آپ دیکھیں پیچھے ماں باپ کی یا تو دعا نہیں ہوتی یا اس طریقے سے انہوں نے اس کی فرما برداری نہیں کی ہوتی. اگر کامیاب شخص کا پیمانہ بھی آپ کہیں سے بھی پرول کے دیکھ لیں، کہیں نہ کہیں اس کی ماں کی دعا اس کے ساتھ لازمی ہوگی. ادروائز جب انبیاء کرام بھی اس چیز سے ان کو محتاط رہنے کا کہہ دیا گیا ہے تو پھر باقی تو بات ہی نہیں بچتی. جی السلام علیکم، میں ہوں آپ کی ہوسٹ ڈاکٹر عریض ذوالفقار اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈاکٹر عریض ذوالفقار ڈیجیٹل، اور سلسلے کا نام ہے گل سننی مائیں میری ہے. آج ہمارے ساتھ جو ہمارے گیسٹ ہیں انہیں آپ سب لوگ جانتے ہیں ایز اے جرنلسٹ، ایز اے ہوسٹ، وجاہت خان. السلام علیکم. وعلیکم السلام، کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ، آپ سنائیں ٹھیک ہے؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک. آج کا ٹاپک میرا خیال ہے ایسا ہے جو ذرا تھوڑا سا سینسٹیو ہوتا ہے ہر لحاظ سے، اور مجھے لگتا ہے کہ بہت ساری جگہوں پہ بے شک ہم بات کرنے کے باوجود یہ ایک موضوع رہ جاتا ہے. آپ نے ابھی آج تک کبھی اپنی ماں کے بارے میں کہیں بات کی ہے؟ اچھا، سچی بات تو یہ ہے، بہت شکریہ سب سے پہلے آپ کا کہ یہ ایسا ٹاپک ہے کہ اس سے پہلے ہم کہیں نہ ہم لوگوں کے دل میں اپنی ماں کو لے کے، کیونکہ شاید مجھے لگتا ہے ہم لوگ اتنے ایکسپریسو نہیں ہیں اپنے پیرنٹس کو لے کے. تو سب سے اچھی چیز تو یہ کہ آپ نے جس سیگمنٹ کو جس کا انتخاب کیا ہے ماں کے حوالے سے، تو میرا خیال ہے کہ ہم میں سے ہر کوئی چاہتا ہے اپنے ماں باپ سے محبت کا اظہار کرنا. تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک بہت اچھا ایک پلیٹ فارم ہے جہاں پر ہم سب کو اپنے ماں باپ کے شاید ہم آج تک ان سے ہمیں کتنی محبت ہے، کتنی عقیدت ہے، اس کا اظہار نہیں کر سکے. میری والدہ الحمدللہ حیات ہے، اللہ ان کو لمبی زندگی دے. آمین آمین. فادر میرے نہیں ہیں، تو ان کے جانے کے بعد اس چیز کا احساس ہوتا ہے کہ جو ایک کسک کہہ لیں، ایک جو ریگریٹ سا ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ ساری زندگی شاید وہ ایک ریگریٹ یہ ہو رہتا ہے کہ یار ان کی زندگی میں ہی ہم لوگ ان کو بتا پاتے کہ ہمیں ان سے کتنا پیار ہے. اور ویسے بھی جب تک وہ ہوتے ہیں نا تو مجھے لگتا ہے ہمیں یہ لگتا ہے کہ یہ ہمیشہ ہمارے ساتھ رہیں گے. ایسا ہی ہے. اور جب کوئی کسی ایک کو ہم کھوتے ہیں نا تو وہ جو ریئلائزیشن ہوتی ہے نا، جو آپ ایک دم سے آپ کی آنکھیں کھلتی ہیں، آپ حقیقت میں آتے ہیں کہ اچھا مطلب یہ جا بھی سکتے ہیں، وہ میرا خیال ہے وہ جو تلخی ہے نا کسی ایک کے جانے کے بعد وہ بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے. اور اس کا احساس، اس کا ادراک ہوتا ہے ان کے جانے کے بعد. آپ یقین کریں، کیونکہ ہمارا اپنے پیرنٹس کے ساتھ جتنا محبت کا رشتہ ہوتا ہے لیکن وہ ایک حجاب سا ہوتا ہے، ان کو اظہار نہیں کر پاتے ہیں. تو مجھے تو جب آپ نے بتایا کہ آپ کا جو موضوع ماں ہے تو بڑا اپیلنگ لگا، کہ اس لیے کہ یہ ایک بڑا اچھا پلیٹ فارم ہے کہ اپنی ماؤں سے محبت کا ہم جو ہے نا اظہار کریں کہ ان سے کتنی محبت کرتے ہیں. اور سچی بات یہ ہے کہ میرا خیال ہے کہ مجھے 10 سال سے زیادہ اس فیلڈ میں ہو گئے ہیں، جرنلزم میں. ڈیجیٹل میڈیا ہے، پرنٹ میڈیا ہے، الیکٹرانک میڈیا ہے. تو یہ شاید اللہ تعالیٰ نے یہ کام آپ سے لینا تھا کہ آپ کو اس موضوع کے لیے انتخاب کیا ہے. ورنہ دنیا میں ظاہری بات جو آئے ہیں سب کی ماؤں نے جانا ہے، سب نے جانا ہے. لیکن یہ آئیڈیا، اس پہ تو بلکہ ایک انٹرویو آپ کا ہونا چاہیے کہ آپ کے مائنڈ میں یہ چیز کہاں سے آئی ہے. کیونکہ ہر شخص جن کی بھی والدین، پیرنٹس، ماں ہو یا باپ ہو جو گئے ہیں، تو ان کے یہ ایک دل میں بات کہیں نہ کہیں ہوتی ہے. اس کا اظہار میرے خیال سے آپ نے ہم سب کی ترجمانی کی ہے کہ اس موضوع کو بنا کے. اور سچی بات ہے اس موضوع پر تو جتنا آپ بولیں سیاہیاں ختم ہو جائیں، قلم جو ہیں وہ ختم ہو جائیں، بٹ یہ ماں سے محبت اور عقیدت کا جو ایک موضوع ہے اس کی شاید
ختم نہیں ہو سکتی کبھی بھی روانی. میں نے زندگی بڑی مضبوط گزاری تھی ہمیشہ. مجھے رلانا نا سب سے مشکل کام ہے. لیکن مجھے لگتا ہے میری ماں کی زندگی میں کبھی کسی نے مجھے روتے نہیں دیکھا ہوگا. اور ان کے جانے کے بعد مجھے لگتا ہے کہ آنسو ہیں کہ تھمتے ہی نہیں ہیں. ہاں اس کے بعد مجھے جب ان کی دعائیں لگنا شروع ہوئیں نا تو پھر مجھے لگا کہ ہاں یہ قرض باقی ہے. اور کیونکہ آپ کا بہت زیادہ واسطہ پڑتا ہے, آپ کی فیلڈ ایسی ہے, بہت کامیاب لوگوں کے ساتھ آپ نے دنیا بھی دیکھی ہے. تو میرا مقصد بھی یہی تھا کہ ظاہر ہے کہ جب آپ وہاں تک نہیں پہنچے ہوتے ہیں تو آپ جب ان لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ یہ کامیاب لوگ ہیں, آپ کے لحاظ سے جن لوگوں کو بھی آپ آئیڈیلائز کر رہے ہوتے ہیں, تو ان کے پیچھے ایک وجہ ہوتی ہے. اچھا وٹ آئی فیل از, جو پرسنلی لائک میری آبزرویشن اور ایکسپیرینس ہے وہ یہ کہ میں نے کسی ماں باپ کے نافرمان کو اوپر نہیں دیکھا. ان سب کے پیچھے آپ کو ایک کامن چیز ملے گی کہ انہوں نے ماں باپ کی کہیں نہ کہیں آؤٹ آف دی وے جا کے خدمت کی ہوتی, جس کو میں آؤٹ آف دی وے ان دا سینس یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ نے کو بڑا کو تیر مار لیا, وہ تو آپ کر ہی نہ سکتے. لیکن کچھ آپ نے شاید وہ کوئی ایک ادا ہوتی ہے جو اس رب کی بارگاہ میں شاید قبولیت اختیار کر لیتی ہے, تو وہ یا منظور ہو جاتی ہے, یا وہ آپ کی کوئی چیز آپ کے ماں باپ کے دل سے ایسی دعا اٹھا دیتی ہے کہ وہ پھر آپ کے ترقی کے راستے کھولتی ہے. جو بات کی ہے نا, اسلام میں دیکھیں کہ کہا گیا کہ 2 چیزیں ایسی ہیں جن کا عذاب دنیا میں ہی شروع ہو جاتا ہے. ایک کیا ہے, ماں باپ کی نافرمانی اس میں سے, اور دوسرا ہے ظلم کرنے والا کسی کی حق تلفی. تو یہاں سے آپ اندازہ لگائیں کہ آخرت میں تو جو حساب ہونا ہی ہونا ہے, لیکن جو ماں باپ کا نافرمان ہے دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ اس کو دکھا دیتا ہے. ایک تو ہوتا ہے نا کہ مرنے کے بعد دنیا کے سامنے بھی اس کا اللہ پردہ چاک کرتا ہے اور اس کو جو عذاب کی صورت میں دیتا ہے, پھر مرنے کے بعد. ہمارے تو دین میں میرا خیال ہے کہ اللہ نے اگر اپنی محبت کی کوئی تمثیل دی ہے وہ ماں سے دی ہے. اور پھر حضرت موسیٰ جیسے جن کو کلیم اللہ کہا گیا ہے, کلیم اللہ کا لقب دیا گیا ہے, ان کو کہہ دیا ہے کہ تم دیکھ کے آنا. میں بھی پرسوں ہی واقعہ سن رہا تھا کہ جب وہ ایک حضرت موسیٰ والا سب کو پتہ ہے کہ وہ جو ایک وہ تھے, اور جس طرح وہ گئے قصاب کی دکان پہ, تو اللہ نے کہا دیکھنا کسی جنتی کو میرا یار کا لقب دیا وہ یہ ہے. تو وہ کسائی تھا اور وہ بالکل معمول کے تھا, بس وہ گوشت کے اکٹھے کرتا تھا, کچھ خاص جو ہوتا ہے جسم کا حصہ گوشت کا, اور وہ جا کے پھر اپنی ماں کو کھلاتا تھا. اور اس کی بیس پہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کہا کہ حضرت اویس کرنی بالکل دعا کے لیے کہا گیا. تو یہ تو, اور میرا خیال ہے کہ اس سے بڑی بدبختی نہیں ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی زندگی میں ماں باپ کو کہا گیا کہ وہ اس سے بڑا بدبخت نہیں ہے کہ اپنے ماں باپ کو بڑھاپے میں پائے اور اس کے باوجود وہ ان کی جنت نہ حاصل کر سکے. تو ماں کے حوالے سے تو ڈاکٹر صاحبہ میرا یہ خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کی ماؤں کو سلامت رکھے. لیکن یہ ایک چیز تو اٹل ہے, جو ماں باپ کا فرما بردار ہوگا نا, کسی بھی کامیاب شخص کے پیچھے دیکھ لیں, یا کسی بھی جو شخص جس کے ساتھ بہت زیادہ جو اس کے اوپر کوئی آزمائشیں ہیں, کہیں نہ کہیں آپ دیکھیں پیچھے ماں باپ کی یا تو دعا نہیں ہوتی یا اس طریقے سے انہوں نے اس کی فرما برداری نہیں کی ہوتی. اگر کامیاب شخص کا پیمانہ بھی آپ کہیں سے بھی فرول کے دیکھ لیں, کہیں نہ کہیں اس کی ماں کی دعا اس کے ساتھ لازمی ہوگی. ادروائز جب انبیاء کرام بھی اس چیز سے ان کو محتاط رہنے کا کہہ دیا گیا ہے تو پھر باقی تو بات ہی نہیں بچتی. کیسا رشتہ ہے اپنی والدہ کے ساتھ؟ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ ظاہری بات ہے والدہ ہیں آپ کی. میرے جو قریبی دوست ہیں وہ جانتے ہیں کہ میری والدہ 12-13 سال سے بیڈ ریسٹ پہ ہیں. وہ پیرالائز ہوئی تھی. تو ڈاکٹر صاحبہ اللہ کا شکر ہے, اللہ تعالیٰ نے تمام تر وسائل سے ہمیں نوازا ہے. ہم نے آج تک کام والی نہیں رکھی ہے. ایون کہ میں مارننگ شو کرتا ہوں تو ہم تینوں بھائی ہیں, بہن ہماری ہے نہیں ہے, تو روزانہ رات کو ہم تینوں بھائی جو ہے ایک دن 2 دن, اور آپ یقین کریں گی کہ ہر بھائی کی کوشش یہ ہوتی ہے. اب جس طرح میں کچھ عرصہ باہر رہا ہوں, اب جب سے میں آیا ہوں ایک بھی دن ایسا نہیں ہے کہ جب میں اپنی مدر کے ساتھ رات کو نہ سویا ہوں. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ لوگ جو ہیں نا, جب سے کوئی ایک جاتا ہے نا پیارا, اس طرح آپ کی والدہ گئی ہیں, تو آپ کو اس کے بعد ایک لمحہ مجھے لگتا ہے کہ غنیمت ہے. ایک لمحہ جو ہے نا یہ بڑا قیمتی ہے, اب اس کا احساس ہوتا ہے. تو کوئی موقع نہیں ملتا. اپنی مدر کو میں گاڑی میں بٹھاتا ہوں, صبح کو ہم لانگ ڈرائیو پہ نکل جاتے ہیں. ارے واہ, تو گھومتے پھرتے رہتے ہیں. میں کہتا ہوں امی ڈیٹ پہ چلے. ارے واہ, تو انہی کے ساتھ گھومتا پھرتا ہوں.
انہی کے ساتھ رات کو بھی والدہ کے پاس ہی ہوتے ہیں, ان کی میڈیسن وغیرہ جو بھی ہے ہم بھائی دیکھتے ہیں. تو یقین کریں کہ رات کو ہر کسی کو اپنی نیند پیاری ہے سردیوں میں. بالکل. رات کو والدہ 3 دفعہ بھی آواز دیتی ہیں. یہ باتیں وہ جو بتانے کی مطلب اس طرح, لیکن ظاہری بات ہے موضوع ایسا ہے جو لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں ان کے لیے بھی ایک موٹیویشن ہوتی ہے, اور ہمارا مقصد بھی یہی ہے کہ لوگوں کو ترغیب دی جائے اس سے. 3 دفعہ بھی آواز دیں, 4 دفعہ بھی آواز دیں تو ان کی آدھی آواز سے اٹھ بیٹھتے ہیں. اور یقین کریں کہ ایک لمحے کے لیے کہیں یہ نہیں ہوتا, ورنہ ہر بندہ اپنی نیند, سب کو نیند بہت پیاری ہوتی ہے, ایک لمحے کے لیے اس چیز کا احساس نہیں ہوتا کہ یار میری نیند خراب ہو رہی ہے, بلکہ سارے تو پیسے نقد وہاں پہ پورے ہوتے ہیں کہ جب وہ اٹھتے ساتھ ہی دعائیں دیتی ہیں. اور مجھے یہ لگتا ہے کہ زندگی میں میری جتنے راستے آسان ہوئے ہیں, جتنی مشکلیں آتی ہیں جو دور ہوتی ہیں, تو مجھے لگتا ہے کہ وہ جب امی کہہ دیتی ہے نا تو مجھے اس وقت یقین ہو جاتا ہے, تیقن ہو جاتا ہے کہ ہن کوئی چیز نہیں, یعنی کہ میں ڈوبتا ہوں سمندر اچھال دیتا ہے. حقیقت بات ہے. اس کے بعد تو یقین کریں, اور یہی تو ہمارا توشہ آخرت ہے اور توشہ دنیا ہے. تو والدہ کے ساتھ تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. ویسے تو ان کی جتنی مرضی خدمت کریں آپ حق نہیں ادا کر سکتے, ان کی تو ایک رات کا حق نہیں ادا کر سکتے, لیکن جتنی وہ دعائیں دیتی ہیں, اور جس طرح 2012 سے لے کر تقریباً 13 سال ہو چکے ہیں, تو تب سے الحمدللہ یہ میرا خیال ہے کہ ان کی تربیت ہے, یا شاید اللہ کا خصوصی کرم ہے کہ اللہ نے ہمیں ہماری والدہ کی خدمت کا موقع دیا. اور جتنے بھی میرا خیال ہے کہ لوگ ہیں جو ہمیں دیکھ رہے ہیں, ایک ایک لمحے کو غنیمت جانے. یہ جو لوگ ہیں نا, یہ بڑے, سچی بات ہوئی ہے, یہ بڑے تھوڑے ٹائم کے لیے ہمارے پاس ہیں. جب پریشانی ہوتی ہے یا کوئی تکلیف ہوتی ہے تو امی کے ساتھ شیئر کرتے ہیں؟ ہاں میں شیئر کرتا ہوں. پہلے عادت نہیں تھی, سچی بات ہے. پہلے کیونکہ وہ ہوتا ہی ہے نا کہ وہ پہلے ایک بندہ بیڈ ریسٹ پہ ہے, پریشان ہو جاتے ہیں, لیکن مجھے لگتا ہے کہ ان سے شیئر کروں گا دعا ملے گی اور مسئلے حل ہو جائیں گے. پھر یہ جب سے یہ پریکٹس میں نے شروع کی ہے 2-3 سال سے, کوئی مسئلہ ہوتا ہے امی سے کہتا ہوں امی بس آپ نے دعا, ایگزیکٹ بات نہیں بتاتا, ان سے دعا کرواتا ہوں تو مسئلے حل ہوتے ہیں. اور ہماری تو اللہ کا شکر ہے اپنی والدہ کے ساتھ ایسے جیسے دوستی ہوتی ہے, ہر چیز ان سے شیئر کر لیتے ہیں, تو بہت اس کا فائدہ ہوتا ہے. دعائیں دیتی ہیں, پوچھتی رہتی ہیں, اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس سے مخلص رشتہ نہیں ہے. بے شک جو مشورہ آپ کو آپ کی ماں دے سکتی ہے, آپ کا باپ دے سکتا ہے, وہ دنیا کی کوئی, میرا خیال ہے بغیر کسی فائدے یا لالچ کے, بغیر کسی لالچ تمام مفاد کے, تو اس سے تو بہتر چیز ہی نہیں ہے. بے شک. آپ کے ماشاءاللہ اور بھی بھائی ہیں, وہ چیز فیل ہوتی ہے کبھی کہ اچھا امی اس سے زیادہ پیار کرتی ہیں یا اس سے زیادہ پیار کرتی ہیں, وہ ایک چیز ہوتی ہے؟ اچھا یہ نیچرل چیز ہے. میں اس لحاظ سے خوش قسمت ہوں کہ سب سے بڑا بیٹا میں ہوں, اور میں تقریباً 7-8 سال کے بعد پیدا ہوا تھا, پہلا بیٹا تھا. اچھا ہاں, پھر تو بڑی میرے یعنی کہ والدین نے ماں باپ نے غلاف کعبہ کو پکڑ, جسے کہتے ہیں نا کہ بچہ منتوں مرادوں والا ہوا ہے, تو اس چیز سے ہوتی ہے. لیکن آپ یقین کریں کہ ماں کی ممتا ایسی ہے کہ ان کا سب کے لیے ہی پیار لگتا. بچے کو یہ ہے کہ شاید میرے سے زیادہ کر رہی ہیں دوسرے کو, بٹ ایک وہ ہوتی ہے نیچرل چیز, بٹ ان کا سب کے ساتھ ہی بہت زیادہ, میرے سے ضروری ذرا زیادہ اس لیے ہے کیونکہ میں جو ہوں کچھ تھوڑا سا لاپرواہ ہوں کھانے پینے کے معاملے میں. انہیں پتہ ہے کہ یہ اگر گھر ہے, کوئی گھر میں نہیں ہے تو یہ بھوکا رہ لے گا, کھائے گا نہیں. دوسرے بھائی ہیں وہ ذرا ماشاءاللہ تیز ہے, خود ہی بنا کے کھا بھی لیتے ہیں, تو وہ اس لحاظ سے تھوڑا سا میرے معاملے میں حساس ہوتی ہیں. بٹ ویسے ہی ہے کہ اللہ کا شکر ہے وہ سب کے ساتھ ہی بہت زیادہ کرتی ہیں. ہر بچے کا ایک اپنی ماں کے ساتھ الگ سے بانڈ ہوتا ہے, تو وہ الحمدللہ میرا بہت زیادہ ہے ان کے ساتھ. اور وہ ماؤں کا ایک ارمان ہوتا ہے نا, صحرا, میں نے جلدی دیکھنا ہے بیٹے کے سر پہ صحرا, تو وہ والا کتنا پریشر رہتا ہے. وہ تو بہت زیادہ رہتا ہے, وہ تو بہت زیادہ رہتا ہے, کیونکہ مجھے لگتا ہے اصل سے سود پیارا ہوتا ہے. اور آپ کے ماں باپ کو نا, ہمیں جتنی مرضی کٹ پڑی ہو, لیکن آپ کے بچے انہیں بہت پیارے ہوتے ہیں, اور ان کو جو مارجن ملتے ہیں نا, آپ دیکھتے ہی رہ جاتے کہ اچھا یہ ہمیں تو نہیں ملے. میرا چھوٹا بھائی, اس کے ماشاءاللہ 4 بچے ہیں ماشاءاللہ. تو میں امی سے, ہم کوئی وہ اپنے بچوں کو ہلکا سا لگائے نا تو وہ بولتی ہیں, میں انہیں کہتا ہوں بچپن میں تو ہمیں تو ہم نے ٹکا کے لگائی ہے, اور ہمیں تو وہ کہتی نہیں بیٹے, وہ آپ کے وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے نا یہ پروفٹ ہے, تم انویسٹمنٹ سے یہ پروفٹ ہے. اچھا لیکن وہی چیزیں ہم اس سے, مجھے پتہ نہیں کہ آپ لوگوں کو فیل آتی ہے کہ نہیں, مجھے لگتا ہے یار میں تو شاید اس سے 1/4 وہ غلطی کرتی تھی, اور اس پہ مجھے پڑ جاتی تھی, اور یہ مطلب ہم سے کہیں 4 گنا اوپر کر رہے ہیں. ہم ڈانٹ بھی دیں, بچوں کو ڈانٹتے نہیں ہیں, بچوں کو یہ نہیں کرتے, یہ ہم کس کے بچے تھے بھائی؟ یہی کہتا ہوں کہ ہماری دفعہ کیا. بلکہ میں آپ کو بتاؤں سچی بات یہ کہ دادا دادی کا ہوتے ہیں نا یا نانا نانی,
کہیں نہ کہیں بچوں کو خراب زیادہ کر دیتے ہیں آگے. ماں باپ جس چیز سے منع کرتے ہیں, ہمارے وہ یعنی کہ دادا ابو تھے تو ہمارے والد صاحب نے بسنت وغیرہ جیسے ہوتی تھی وہ منع کرتے تھے, وہ ہمیں ڈوروں کے وہ گنجل کھول کھول کے دیتے تھے. شب برات پہ وہ کہتے تھے پٹاخے نہیں چلانے والے صاحب. تو وہ یہ کہیں نہ کہیں وہی کام سے جو اپنے بچوں کو پھینٹی لگاتے تھے ہمارے ماں باپ, وہ پوتوں پوتیوں کو دے رہے ہوتے ہاں ہیں, وہ فیسیلیٹیٹ کر رہے ہوتے ہیں, وہ ان کی باقاعدہ ان کو پورا فیسیلیٹیٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو ہم کہتے ہیں کہ یہی چیز پہ ہمیں اتنے اتنے پھینٹے پڑتے تھے اور اب آپ ان کو خود ہی پورا ان کو اس پہ وہ سپورٹ کر رہے ہیں. تو یہ بڑا خوبصورت سا رشتہ ہے. آپ شرارتی تھے بچپن میں؟ ہاں شرارتی, ایسے میں کہوں کہ میں بڑا شریف بچہ تھا. بچے سارے شرارتی ہوتے ہیں, لیکن یہ ہے کہ شرارتی, اور جس طرح میرا چھوٹا بھائی ہے وہ میرے سے بہت زیادہ شرارتی تھا. میں شرارتی تھا. یہ تو ہم اس سے پوچھیں گے نا تو وہ بتائے گا. نہیں وہ میرے سے بہت زیادہ شرارتی. وہ مانتے؟ ہاں وہ مانتا اچھا ہے, پھر اس کی تو ٹھیک ہے. پورے گھر والوں کو پورا محلہ گواہ ہے اس چیز کا. لیکن یہ ہے کہ شرارتیں بہت زیادہ کرتے تھے, تو کیونکہ وہ ہماری ایج ڈفرنس تو زیادہ تھا نہیں, ایک سال کا جب فرق ہوتا ہے, وہ پھر دوست جو ہوتے ہیں نا وہ بھائی دوست بن وہ جاتے ہیں. تو بالکل ٹوئنز والا حساب ہو جاتا ہے. وہ ہم پورے کرائم پارٹنر تھے, ایک دوسرے کو جو ہے نا اس کی پردہ داری بھی کرتے تھے. بٹ یہ ہے کہ ہم تو وہ جنریشن میں سے ہیں جنہوں نے بڑا پھینٹا کھایا. ماں باپ ٹیچر سے بھی مار پڑتی تھی اور ماں باپ سے زیادہ مار پڑتی تھی. اب تو کوئی ٹیچرز کسی بچے سے کوئی ہاتھ لگا کے دکھائے, ہاں وہ پہلے پیرنٹس بھی پہنچ جاتے ہیں. ہمارے تو پیرنٹس کو یہ ہوتا تھا کہ اچھا مارا کیوں نہیں آپ نے, ہاں مارا کیوں نہیں, آپ خود ہی لگا دیتے, ہم تک شکایت کیوں آئی ہے. اب تو ایک لگائے ہیں وہ الٹا ٹیچر ایکسپیل ہو جاتا ہے. ہاں آل دو کہ میرا یہ خیال ہے کہ یہ چیز اچھی ہے, کہیں نہ کہیں بچوں کو اس طرح مارنا ان کی مینٹل ہیلتھ پہ ہوتا ہے. لیکن مجھے پھر اپنے آپ کو دیکھ کے لگتا ہے مینوں نہ چپیڑا پہ تو میں آج انسان کا بچہ نہ بنا ہوتا. دیکھیے وہ انسانی حقوق والے اس پہ آ کے آپ دیکھیں نا, ہاں لیکن اپنے اوپر رکھ کے جب دیکھتے ہیں نا, او ہو کس بات پہ نہیں پڑی ہوئی. میں ایک ہی بہن ہوں, میرے ماشاءاللہ 3 بھائی ہیں, لیکن میں کہتی ہوں میرے والد صاحب نے انصاف برابر کیا ہے. پڑھانے میں بھی انہوں نے, تعلیم دینے میں بھی انہوں نے کہا یہ بیٹوں سے میرے پیچھے نہ رہے, اور مار کھانے میں انہوں نے کہا پیچھے نہ رہے, برابر ہی پڑی ہوئی ہے. ہاں کوئی جینڈر ڈسکریمنیشن نہ بالکل نہیں جی, وہ عورتیں اور مرد جو ہے نا وہ برابر ہیں. برابر ہے نا, تو اٹھا کے دیکھو. ماں باپ سے زیادہ انصاف نہیں کر سکتے اس معاملے میں. وہ ایسا انصاف کے کمال, جب کوئی آپ کی والدہ کے پاس آپ کی شکایت لے کر آتا تھا تو کیا رویہ ہوتا تھا ان کا؟ میری والدہ تو کاؤنٹر چیک بھی نہیں کرتی تھی, وہیں پہ نمبر ڈال دیتی. ہم تو کہتے تھے جانے والا. میں اپنی امی سے سب سے زیادہ جس چیز کا گلا کرتا ہوں نا, ہم سب کے ساتھ میرے خیال سے یہ چیز ہوئی ہے, جب گھر میں کوئی مہمان آتے تھے وہ پیسے پکڑاتے تھے. ابھی مہمان نکل دینا, لو بیٹا ادھر دے دو, ہم نے بھی دیا. میں کہتا امی کم از کم میرا 4-5 لاکھ آپ کی طرف, کم از کم 4-5 لاکھ آپ کی طرف پڑا ہے آ کے. وہ جتنی وہ امی کہتی تو بیٹا وہ آپ ہی لگا دے. میں کہا نہیں یہ کام نہیں کرنا آ کے. تو وہ آپ کے ساتھ بھی نہیں ہوتا. ایگزیکٹلی جی بالکل, وہ آگے سے یہ کہا جاتا ہے ہم نے دینے ہوتے ہیں, ہم نے دینے ہوتے ہیں. اور یہ سب اس جنریشن کے پیرنٹس کا ایک ہی تکیہ کلام ہوتا تھا, ہم نے دینے ہوتے ہیں. تو میں تو کہتا ہوں میں نے کبھی حساب کتاب کیا 4-5 لاکھ. تو یہ ہوتا ہے آ کے, اور پھر ظاہری بات ہے کہ ہم لوگ اب آ کے لگتا ہے کہ ٹھیک ہوتا تھا ہمارے ساتھ. بچے بگڑ جاتے ہیں. نہیں ضروری ہے. لیکن اگر آپ کے دین کے اندر بھی ایک عمر کے بعد کہا گیا ہے کہ آپ کو سختی کرنی ہے بچے پہ, تو کیونکہ میں نے مار کھائی ہوئی ہے, اور میں کہتی ہوں کہ ہاں مجھے نہیں کبھی لگا کہ مجھے ڈپریشن ہوا اس سے. مطلب انہوں نے ڈپریشن بھی نہیں ہونے دیا. کہ آپ ہو کے تو دیکھیں نا بچوں کو ڈپریشن کیا چیز ہوتی ہے. بچوں کو ہوتا نہیں کیسے ہو جاتا ہے, کھا کھا کے نہیں ہوتا. سر درد نہیں ہونے دیتے تھے, غلطی سے منہ سے نکل جاتا ہے سر درد. بچوں میں کیا ہوتا ہے سر درد, مطلب یہ مجھے لگتا ہے آج کل ہم نے نا زیادہ فری کر لیے ہیں بچے. وٹ آئی فیل کہ وہ ہم نے ان کو بہت زیادہ پیمپر کر دی. ایک ہوتی پیمپرنگ, ایک ہوتی اوور پیمپرنگ. اب مجھے لگتا ہے وہ ہم بھی ایک ایکسٹریم پہ ہم نے مار کھائی ہے, وہ دوسری ایکسٹریم اسٹارٹ ہو گئی ہے. اچھا مجھے یہ لگتا ہے کہ سب سے زیادہ جو آج کے دور میں ہے, ہم نے نا اپنے بچوں کو سکھایا نہیں ہے کہ جب کوئی مشکل پڑے گی تب کیسے یو ہیو ٹو ریئیکٹ کرنا ہے, خوشی کوئی آئے گی اس کو کیسے سیلیبریٹ کرنا ہے. تو کیونکہ دنیا میں مشکلات بھی, پریشانیاں بھی آتی ہیں اور پھر خوشیاں بھی ملتی ہیں. تو آئی تھنک پیرنٹنگ میں یہ چیز بہت ضروری ہے کہ اپنے بچوں کو یہ بتایا جائے, یہ سکھایا جائے. اور پھر ایک اور چیز جو آج کے دور میں یہ دیکھتا ہوں کہ بچے 30 سال کے ہو جاتے ہیں, وہ ماں باپ سے پاکٹ منی لے رہے ہیں, اور ماں باپ ایسے پیمپر, یعنی کہ قوت فیصلہ ہی ختم کر دی ہے. ادھر 17 سال کی عمر میں محمد بن قاسم نے سندھ فتح کر لیا تھا, اور ادھر 30 سال کا بچہ جو ابھی ماماز بوائے ہوتا ہے. تو یہ جو میرا خیال ہے کہ یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. بچوں کو تھوڑا ریئلسٹک طور پہ تھوڑا ان کو بتانا چاہیے کہ بیٹا یہ زندگی ہے, زندگی امتحان بھی لیتی ہے, مشکلات بھی ہوتی ہے, اور سدا ماں باپ نہیں رہتے. بالکل. تو اس چیز سے آئی تھنک جو لوگ بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں
ان کو یہ بتانا چاہیے، اپنے بچوں کو سکھانا چاہیے کہ برے وقت میں آپ نے کیسے ریئیکٹ کرنا ہے. یہ ڈپریشن کہاں سے آتا ہے؟ جب آپ بچوں کو اتنا پیمپر کریں گے، اتنا پیمپر کریں گے، بچے کی شادی کی عمر ہو جاتی ہے اور وہ ابھی تک فیصلہ لینے کی اس میں قوت نہیں ہوتی. ایگزیکٹلی ایسے ہی ہے کہ ہم نے اتنا زیادہ مطلب ان کو وہ کر دیا ہوتا ہے کہ ہم نے ہر چیز ان کی مان کے، ٹھیک ہے، اٹس ناٹ اباؤٹ کہ آپ افورڈ کر سکتے ہیں یا نہیں، کہ آپ نے ہر چیز دینی ہے. بات یہ آپ کو بچے کو یہ بتانا ہے کہ کیا اس کی ضرورت ہے یا نہیں ہے. ٹھیک ہے، اب یہ نہیں کہ آپ افورڈ کر سکتے تو ہر چیز آپ لا کے آپ اس کو ضائع کرنا، کیونکہ اس میں کبھی احساس پیدا نہیں ہوگا. ایسا ہی ہے. مجھے یہ بتائیں وجاہت کہ امی کے ہاتھ کا کھانا سب سے زیادہ کون سا پسند؟ ہاں، اب ویسے تو امی کے ہاتھ کی ساری چیزیں بہت مزے کی تھی، لیکن امی کے ہاتھ کا جو قیمہ کریلے جو ہوتے ہیں نا، وہ جو سلائس جو بھر کے اف کمال. پھینٹی کے بعد دوسری مزے کی چیز جو تھپڑ کے بعد قیمہ کریلے لگتے تھے. اور پتہ نہیں کیا چکر ہے، میں تو وہ کیونکہ بار بار ماں کی طرف آتا ہوں، پتہ نہیں ماؤں کے ہاتھ کیسے ہوتے ہیں، تو ان کا تھپڑ بھی تلوار کی طرح لگتا تھا آ کے. ابھی بھی میں نے کہا امی باہر سے بھی کئی دفعہ بچپن میں پھینٹیاں کھائی ہیں، لیکن جو آپ کی چپیڑ کا اثر تھا نا، تو وہ یہ دو چیزیں خاص طور پہ کھانے میں تو قیمہ کریلے کمال کے لگتے تھے. اچھا، جب کوئی چیز پسند نہیں ہوتی تھی اور آپ کہتے تھے امی نہیں کھانی، پھر کیا ہوتا تو تھا؟ دوسری آپشن ہوتی تھی، وہ کہتی پھر بیٹا یہ کھا. ہماری ماں نے تو یہی آج کل تو آرڈر کر لو بیٹے قسم. اور آج کل کے دیکھیں نا بچے کتنے سلیکٹیو ہوتے ہیں فوڈ کو لے کے، کتنے چوزی ہوتے ہیں، یہ کھانا یہ نہیں کھانا. تو ہمیں تو پتا تھا کہ یہ جو چیز بنی ہے نا یہ کھانی ہے، یہ نہ کھائی پھر دوسری چیز کھانی پڑے گی. وہ چپیڑیں ہوتی تھی. تو اس لیے ہر چیز کھا لیتا ہوں، لیکن یہ ہے کہ اوبیسلی آپ کی پسند ناپسند ہوتی ہے، بٹ میری یہ کوشش ہوتی تھی کہ امی جی ہر چیز میں گوشت نہ ڈالا کریں. وہ جس طرح ہوتا ہے بھنڈی گوشت، اچار گوشت، کچنار گوشت، قیمہ گوشت، کریلے گوشت، دال گوشت آ کے یہ وہ. تو وہ کہتی تھی بیٹا نہیں اچھا ہوتا ہے آپ کے لیے وہ. تو اب ایسی عادت پڑی ہے، اب اس کے بغیر مزہ نہیں آتا جب تک گوشت کسی چیز میں نہ ہو. یہ بھی ہے، اور پھر عادت بن جاتی ہے اور چیزیں کچھ کنیکٹ ہو جاتی ہیں. والدہ آپ کے ساتھ اپنے دکھ سکھ شیئر کرتی ہیں؟ ہاں، اصل میں چکر یہ ایسا ہے کہ یہ بڑا زبردست آپ نے بات اس لحاظ سے کی ہے کہ جب آپ کے جس طرح آپ کے بھی والد صاحب ماشاء اللہ حیات ہیں، اللہ ان کو لمبی عمر دے، جب پارٹنر میں سے کوئی ایک شخص چلا جاتا ہے نا دنیا سے، تو یہ نا بچے بن جاتے ہیں، بہت حساس ہو جاتے ہیں. تو ہماری اب یہ کوشش ہوتی ہے، اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان کو جو چیزیں والد صاحب کے ہوتے ہوئے ان کو جو چیزیں پوری ہوتی تھیں، ان کو یہ فیل نہ ہو کہ ان کے ہوتے ہوئے تو یہ چیزیں میری دوائی ٹائم پہ آ جاتی تھی، ان کے ہوتے ہوئے تو کبھی پھل ختم نہیں ہوئے تھے، ان کے ہوتے تو میرے کبھی کپڑوں کی الماریاں بھری رہتی تھی کپڑوں سے. تو یہ چیز ہم خود سے زیادہ کرتے ہیں، کیونکہ کہیں نہ کہیں یہ لوگ حساس ہو جاتے ہیں. کیونکہ آپ جو بات اپنے جیون ساتھی سے کر سکتے ہیں وہ نہ آپ اپنے بچوں سے کر سکتے ہیں، نہ اپنے بہن بھائیوں سے کر سکتے ہیں، نہ اپنے ماں باپ سے کر سکتے ہیں. تو ہم نے والد صاحب کے بعد یہ دیکھا ہے کہ وہ تھوڑی سی حساس، اور یہ فطری ہے کیونکہ ایک ساری عمر کا ساتھ ہوتا ہے، وہ نہیں ہوتا. تو اب میری یہ کوشش ہوتی ہے، بلکہ میں یہ بات کہوں گا کیونکہ ذاتی ایکسپیرینس کی بیس پہ، جب آپ کا والد صاحب یا والدہ چلی جائیں، کوئی ایک زندہ ہو ماں باپ میں سے، اس چیز کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے. ماں باپ کبھی اپنے منہ سے گلا نہیں کرتے. ہاں، یہ تو بالکل صحیح ہے. وجاہت میرے خیال میں شاید وہی آپ نے جس طرح اسٹارٹ میں کہا تھا کہ ہم ایکسپریسو اتنے نہیں ہوتے ہیں، ہماری والی جنریشن خاص طور پہ، اور نہ ہمارے پیرنٹس ہمارے ساتھ اس طرح سے ہوتا تھا کہ ہم اس اتنا جتنے آج کل کے بچے ایکسپریسو ہیں ہم ہوتے ایسے جفیاں ڈال کے ایسے کھیل رہے ہوتے ہیں جیسے کہ اپنے فرینڈس کے ساتھ کھیل رہے. ہمارے ٹائم میں وہ نہیں تھا. کچھ ایسا ہے جو ابھی تک نہیں کہا امی کو اور کہنا چاہتے ہیں آج؟ امی سے تو تقریباً میں نے آپ کو بتایا نا کہ والد صاحب کے بعد اب وہ ایک ریگریٹ رہا کہ شاید جو چیزیں ان سے کہنی چاہیے تھیں، ان کو ایکسپریس کرنا چاہیے تھا کہ ان سے کتنا پیار ہے. تو اب اس کے بعد سے والدہ سے ہر چیز دکھ سکھ کرتے ہیں کہ کوئی ایسی چیز رہ نہ جائے. باقاعدہ ان کو گلے لگاتا ہوں، ان کو چومتا ہوں، ان سے پیار کرتا ہوں کہ کہیں نہ کہیں وہ کمی پوری کرنے کی کوشش کرتا ہوں میں. تو اس کے بعد سے تو یہی سبق سیکھا ہے کہ آپ کے پیرنٹس یہ بڑے نایاب لوگ ہیں آپ کے پاس، اور ہم جب تک یہ زندہ ہوتے ہیں نا تو کبھی یہ خیال بھی نہیں آتا. دوستوں کے سنتے تھے نا اس کے والد صاحب فوت ہو گئے، اس کی والدہ، تو لگتا تھا یار انہی کے ہی والدین نے جانا ہے، ہمارے والدین نے اسی طرح ہی رہنا ہے، ان کو تو کچھ ہونا ہی نہیں ہے. وہ جب اچانک سے خود پہ ہوتا ہے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ یار یہ تو کبھی سوچا ہی نہیں تھا، یہ تو کبھی سوچا ہی نہیں تھا. بلکہ وہ ہماری وہ ایک ڈاکٹر ہیں، بڑی فیمس ڈاکٹر، وہ یہ کہتی ہیں کہ میرے پاس پیشنٹ آئے تو وہ 60 سال عمر تھی ان کے، تو وہ اپنی ماں کو لے کے نا بڑے ہو رہے تھے، ڈاکٹر صاحب ہماری ماں کا خیال کریں، آپریشن تھیٹر.
تو کہتی کہ میں ایک دم تھوڑی سی اوفینڈ ہو گئی کہ 60 سال کے تم ہو. تو کہتی میں نے ان کو کہہ دیا کہ بھائی وہ جانا ہے سب نے, ان کی 80 پلس ان کی ایج ہے. کہتی وہ رونے لگ گیا کہ ہماری تو ماں ہے, چاہے آپ 70 سال کے ہو جائیں, 80 سال کے ہو جائیں, ماں کے آگے آپ وہ بچے ہی ہیں, ماں کے آگے وہ بچے ہی ہیں. تو میں تو یہ چیز اپنے دوستوں سے بھی اب جب بات ہوتی ہے ان سے کہتا ہوں کہ بھائی تم اگر ماں باپ کی دولت ہے نا, اس سے بڑی خوش قسمتی کا پیمانہ نہیں ہے اگر آپ کے پیرنٹس حیات ہیں دونوں, اس سے بڑھ کر آپ کے پاس دولت ہی نہیں ہو. میں کہتا ہوں کہ تمہیں پتہ چلے گا جب کوئی ایک نہیں ہوگا. تو جب تک ہے میں تو یہی کہوں گا دیکھنے والے کو, جو ہمیں لوگ دیکھ رہے ہیں, ان کا خیال کریں ان کا, کیونکہ یہ پیرنٹس اس طرح بچوں سے گلے شکوے بھی نہیں کرتے. ہمیں خود سے دیکھنا ہوگا کہ ان کو کس چیز کی ضرورت ہے, ان کو کیا چاہیے, اور اس کے بدلے میں جو دعائیں ملتی ہیں نا وہ دین اور دنیا دونوں کے لیے کافی ہیں. بے شک. اچھا ایک تو ڈاکٹر صاحبہ والدین کے اوپر وہ ایک بڑا خوبصورت شعر ہے ماں کا, کہ میں کہتا ہوں کہ شاعر نے دریا کوزے میں بند کر دیا. وہ کہتا ہے کہ بس ایک خدا نہیں ہوتی ورنہ ماں کیا نہیں ہوتی. تو پھر ایک علامہ اقبال نے نا اپنی والدہ کے اوپر لکھا ہے, پوری نظم ہے, جب ان کی والدہ بہت چھوٹی عمر میں یہ تھے وفات پا گئی تھی, تو اس کے اندر وہ لکھتے ہیں کہ اب جب وہ چلی گئیں کہ اب کون ہوگا, اب کس کو ہوگا میرے آنے کا انتظار, اب کون ہوگا میرے نہ آنے پہ بے قرار, دعائے نیم شب میں اب میں کس کو یاد آؤں گا. اور پھر اس کے بعد بڑا ایک وہ یہ شعر اس سے بڑی میرا خیال ہے کہ ہم سب کے بڑا قریب ہے دل کے. وہ کہتے ہیں کہ تمام عمر تو میری خدمت گر رہی, میں اس قابل ہوا تو چل بسی. تو ایک یہ ہوتی ہے بڑی. اور سب سے میں تو آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ ہم سب کے دل میں کہیں نہ کہیں یہ کسک ہوتی ہے. یہ ایک پلیٹ فارم آپ نے دیا ہے جس میں خالصتاً کوئی سیاسی بات نہیں ہے, کوئی دنیا داری کی بات نہیں ہے. تو یہ احساسات کو سٹیمولیٹ کرنے کا ہمیں موقع ملا ہے. ہمیں آپ کا تھینکفل ہونا چاہیے, کیونکہ ہم اپنے جتنے بھی پوڈ کاسٹ کرتے ہیں, انٹرویوز کرتے ہیں, شوز کرتے ہیں, دنیا داری کی باتیں, سیاست کی اور کھیل کی, تو آپ کا مبارکباد ہے اس چیز پہ کہ آپ نے اتنا خوبصورت موضوع رکھا ہے. یہ ہم سب کے دل کی آواز ہے, اور یہ جو باتیں آج میں نے کہی ہیں آئی ایم ڈیڈ شیور کہ جو بھی بندہ آپ کے پوڈ کاسٹ میں آیا ہوگا اس نے اس سے پہلے باتیں یہ نہیں کہی ہوں گی, کیونکہ یہ موضوع گفتگو ہی نہیں ہوتی, ہمارا یہ موضوع ہی نہیں ہوتا. اور یہ اتنی مبارک ہستیاں ہیں جن کو ہم میرے خیال اس پہ جتنی گفتگو کریں اتنی کم ہے. تو بہت شکریہ آپ کا, آپ نے ہمیں یہ موقع دیا کہ ہم اپنے دل کا حال آپ کے آگے رکھیں. آپ کا بہت شکریہ, آپ نے اپنی والدہ کو ہمارے ساتھ شیئر کیا. یہ بڑی قیمتی ہوتی ہیں, جب ہم کسی کے ساتھ بانٹتے ہیں تو وہ ہماری خوش قسمتی ہے. آپ کا بہت شکریہ. بہت شکریہ. ڈھونڈو گے اگر ملکوں ملنے کے نہیں نایاب ہیں ہم. یا آپ کے والدین بہت نایاب ہیں, اگر آپ کے ساتھ موجود ہے تو ان کا بہت خیال رکھیں, اور اگر وہ آپ کے ساتھ نہیں ہیں تو یہ یقین رکھیں کہ ان کی دعائیں آج بھی آپ کے لیے ویسے ہی راستے بناتی ہیں. انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گے ایک نئے سلسلے کے ساتھ. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.